السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ حاضرات محفل، مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی۔ حاضرات محفل، اس ہستی کی آمد ہوئی جس کے خاطر یہ ساری کائنات بنائی گئی، یہ عرش اور فرش سجائیں گے، یہ دنیا سجائی گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ انسان ہوتے، نہ حیوان ہوتے۔ کیا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیری، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیری، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معجزات ہیں، مگر ان میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے۔ اس معجزے میں کئی معجزات ہیں۔ حالات دن بدن عروج کی جانب رواں تھے۔ ابو جہل نے خط لکھا یمن کے بادشاہ حبیب کو، میرا بھتیجا جو ہم میں سے ہے اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور سارے خدا کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے، تو آ کر ہمارا فیصلہ کر۔ وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور جو اس کو دیکھتا ہے وہ اس کا بن جاتا ہے، جدھر نظر اٹھاتا ہے ہر کام ہو جاتا ہے۔ حبیب یمنی جب یمن سے چلتا ہے تو عرب میں آتا ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں۔ ابو جہل کے پاس پہنچا، کہا کیا معاملہ ہے؟ ابو جہل نے کہا وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ یمنی بادشاہ نے کہا مجھے اس کے پاس لے چل۔ آقا کی دہلیز پر آئے، نگاہ نبوت سے دیکھا، اپنا کر لیا۔ حاضرات محفل، حبیب کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میرے دو سوالوں کے جواب دے دیں۔ ابو جہل کہتا ہے یہ جادوگر ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر یہ جادوگر ہے تو اس کا جادو زمین پر تو چل سکتا ہے مگر آسمان پر نہیں۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میرے دو سوالوں کا جواب دے دیں۔ آقا نے فرمایا تیرے کون سے دو سوال ہیں؟ حبیب یمنی نے کہا پہلے ایک پھر دوسرا بتاؤں گا۔ میرے آقا نے حبیب یمنی نے کہا یہ جو چاند ہے اس کے دو ٹکڑے کر دے، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے آقا نے کہا کب؟ کہا کل جب 14ویں کا چاند طلوع ہوگا۔ آپ تشریف لے آئے، صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے، ایک طرف کافر اور ایک طرف صحابہ ہیں۔ کافر خوش ہو رہے ہیں کہ آج کام نہیں ہوگا، ادھر صحابہ کا یہ عالم تھا کہ آج کام ہو کر رہے گا۔ میرے آقا صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے، کہا حبیب کیا چاہتے ہو؟ حبیب نے کہا کہ حضور چاند کے دو ٹکڑے کر دیں، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے آقا نے چاند کی طرف نظر اٹھائی، یہ وہی چاند ہے جب حلیمہ کے آنگن میں نبی کا جھولا ہلتا تو چاند بھی رقص کرنے لگتا۔ میرے آقا نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، ادھر چاند دو لفٹ ہوا، ادھر حبیب یمنی قدموں میں گرا۔ عرض کرتا ہے حسن بے مثال دیکھیے، آمینہ دلال دیکھیے، حسن بے مثال دیکھیے، آمینہ دلال دیکھیے، حور و نبی رشک آ گیا، آمینہ دلال دیکھیے۔ یمنی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، انگلی کا کمال دیکھیے۔ آقا کلمہ پڑھا دے، فرمایا تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ آقا اب کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ میرے حضور نے اسے سینے سے لگایا، کہا حبیب بتا تو صحیح تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ آقا اب جرت نہیں، آقا اب جرت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں بتاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ عرض کی حضور بتا دے، ایمان اور پختہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ایک بیٹی ہے، تو ملکوں کا بادشاہ ہے، تو نے بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا مگر سب نے لا علاج قرار دیا، تو چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔
اللہ نے اسے آنکھیں تو دی ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں سکتی، پاؤں تو دیے ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتی، ہاتھ تو دیے ہیں لیکن وہ پکڑ نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبیب مکہ میں نہ ٹھہر، گھر واپس چلا جا۔ یمنی بادشاہ دروازے پر دستک دیتا ہے، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا حبیب ہوں۔ جو بیٹی بول نہیں سکتی، بابا میں آ رہی ہوں۔ بابا نے سینے سے لگایا، کہا بیٹا یہ کیسے ہوا؟ بیٹی کہتی ہے، بابا 14ویں رات کا چاند تھا، کیا سہانی رات تھی، فرشتوں کی بارات تھی، لب پہ سب کے یہ نعت تھی، بابا چاند 2 لخت ہوا، پھر وہ مست ہوا، جھومتا ہی جھومتا شاید کو کسی کو چومتا، آ گیا وہ گھر میرے، ٹھہر گیا وہ سر میرے۔ بیٹی کیا تھا؟ کہا وہ ایک نور تھا، نور ہی نور تھا، گھر ہمارا دور تھا۔ بابا چاند میں جو نور تھا اس میں کوئی ضرور تھا۔ بابا یمنی سب حیران تھے، چہرے سب پریشان تھے۔ بابا پوچھتا ہے، بیٹا تم نے غور سے تو دیکھا جو اس چاند کے نور میں تھا وہ کون تھا؟ سوچ کے کہتی ہے، چاند میں تو داغ تھا مگر ان کا چہرہ صاف تھا۔ بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا جدھر جدھر نظر پڑی دم میں دم آ گیا، میں مسکرانے لگی غم میں غم آ گیا۔ بیٹا پھر کیا ہوا؟ بیٹا نام نہیں پوچھا۔ کہا غیب سے آواز آ رہی تھی، سب کا یہ طبیب ہے، رب کا یہ حبیب ہے، نبیوں کا امام ہے، محمد اس کا نام ہے، خیال کا یقین ہے، محمد بے عیب ہے۔